قطب الدین ایبک ڈیفرنس قطب الدین ایبک ایک حکمران تھا، مسلمان حکمران تھا ناردرن انڈیا میں، ٹھیک ہے۔ آج اس کے بارے میں پڑھیں گے، تاریخ کے بارے میں آپ کو جاننا کافی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک نیا سیشن سٹارٹ کیا جس میں انشاءاللہ ہم جو تاریخی جو کتابیں ہیں اس کو بھی اسٹڈی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ انگلش بھی سیکھیں گے، کیونکہ میں جب اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر، ٹھیک ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لکھا ہوا کہ قطب الدین ایبک واز این ارلی رولر، یعنی کہ قطب الدین ایبک کون تھا؟ ایک شروعاتی دور کا، ارلی مطلب شروعاتی دور کا، رولر یعنی کہ حکمران تھا، آف دی دہلی سلطنت یعنی کہ دلی سلطنت کا، ٹھیک ہے، دلی سلطنت کا جو شروعاتی حکمران تھا وہ ہی از ریممبرڈ یعنی کہ اسے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے ایز دی فاؤنڈر یعنی کہ ایک بانی کے طور پر۔ کس چیز کے بانی کے طور پر؟ آف مسلم رول یعنی کہ مسلمانوں کے حکمرانی کا، ان ناردرن انڈیا، ناردرن انڈیا میں یعنی کہ شمالی ہندوستان میں، آفٹر دے غوری امپائر یعنی کہ غوری سلطنت کے بعد، ایکسپینڈڈ جو پھیلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان دا ریجن یعنی کہ خطے میں یا علاقے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس دور بیسکلی کیا تھا؟ غوری حکومت کا دور تھا، لیکن جو دلی سلطنت تھا اس کا جو فاؤنڈر کون تھا؟ وہ ایک مسلم رولر تھا جس کا نام قطب الدین ایبک تھا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیں گے، لکھا ہوا کہ ای واز بورن یعنی کہ وہ پیدا ہوا اراؤنڈ 1150 یعنی کہ 1150 میں، یعنی کہ وہ 1150 میں پیدا ہوا، کہاں پہ؟ ان سینٹرل ایشیا یعنی کہ وسطی ایشیا میں، ایز اے چائلڈ یعنی کہ ایک بچے کے طور پر، یعنی کہ بچپن میں، ای واز سولڈ یعنی کہ اسے بیچا گیا، سولڈ سیل کی سیکنڈ فارم ہے، اسے فروخت کیا گیا، بیچا گیا، ایز اے سلیو یعنی کہ ایک غلام کے طور پر، لیٹر یعنی کہ بعد میں، ای واز باٹ یعنی کہ وہ خریدا گیا، ای واز باٹ ایک پیسو وائس ہے، وہ خریدا گیا، بائی اے مرچنٹ ایک تاجر سے، ہینڈ اور دین یعنی کہ پھر، ٹرینڈ یعنی کہ تربیت دی گئی، یعنی کہ اسے تربیت دی گئی، ٹرین کیا گیا، ان ملٹری اینڈ ایڈمنسٹریٹیو اسکلز یعنی کہ جو فوجی اسکلز ہوتے ہیں، مہارتیں ہوتی ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹیو اسکلز ہوتے ہیں یعنی کہ جو انتظامی مہارتیں ہوتی ہیں، اس میں اسے تربیت دی گئی یعنی کہ پڑھایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا لکھا ہے ریفرنس کے آفٹر سم ایئرس یعنی کہ کچھ سالوں بعد، ای واز پرچیزڈ یعنی کہ وہ خریدا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سلیو تھا، ایک نے خریدا، بعد میں کسی اور نے خریدا، وہ خریدا گیا بائی محمد آف غور یعنی کہ محمد غوری سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محمد غوری نے اسے خریدا، دا پاورفل غوری رولر جو ایک طاقتور غوری حکمران تھا، ایبک سروڈ ایم یعنی کہ ایبک نے اس کی خدمت کی، لویلی یعنی کہ وفاداری سے، اینڈ بیکیم اور بنا، ٹرسٹڈ یعنی کہ ایک پر اعتماد جنرل یعنی کہ ایک پر اعتماد جنرل بنا، ان ہز آرمی یعنی کہ اس کی آرمی میں، اس کی فوج میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسکلی ایز اے سلیو اس کے محمد غوری نے اسے خریدا، بعد میں اس کا حکمراں، بعد میں اس کا جنرل بنا، کیونکہ وہ بہت لویلی کام کر رہا تھا، بیکاز آف ہز ایبلٹی یعنی کہ اس کی صلاحیت کی وجہ سے، ویسے بیکاز کا مطلب ہے کیونکہ ہے، چونکہ، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے کی وجہ سے، اس کی صلاحیت کی وجہ سے، اینڈ لویلٹی اور وفاداری کی وجہ سے، محمد آف غور یعنی کہ محمد غوری، گیو ایم یعنی کہ دیا اسے، امپورٹنٹ یعنی کہ اہم، رسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داریاں دیا، ان انڈیا یعنی کہ انڈیا میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈیا میں محمد غوری نے اسے اہم رسپانسبلٹی دیا، ایبک ایٹ از ماسٹر ایبک نے مدد کی، از ماسٹر اپنی آقا کو یعنی کہ محمد غوری کو، ایکسپینڈ دا غوری رول یعنی کہ توسیع کرنے میں، بڑھانے میں، غوری رول یعنی کہ غوری حکومت کو، ان ناردرن انڈیا یعنی کہ شمالی انڈیا میں، شمالی ہندوستان میں، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا لکھا ہوا ریفرنس؟ آگے لکھا کہ ان 1192 یعنی کہ 1192 میں، دا غوری فورسز یعنی کہ جو غوری فوج تھا، ڈیفیٹڈ یعنی کہ شکست دے دی، دا راجپوت کنگ یعنی کہ راجپوت کے بادشاہ کو، جس کا نام کیا تھا؟ پرتھوی راج چوہان تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں پہ اس کو شکست دی؟ ان دا فیمس سیکنڈ بیٹل آف ٹرائن یعنی کہ دوسری جو جنگ ترائن تھا، جو مشہور دوسری جنگ ترائن تھا، اس میں اسے شکست دے دی۔ ایبک پلیڈ یعنی کہ ایبک نے ادا کیا، این
امپورٹنٹ رول یعنی کہ ایک اہم رول ادا کیا، ایک اہم کردار ادا کیا ان سیکیورنگ یعنی کہ بچانے میں دیز نیو ٹیریٹریز یعنی کہ ان نئے علاقوں کو. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ آفٹر از وکٹری یعنی کہ اس کی وکٹری کے بعد، اس کی فتح کے بعد ایبک بکیم ایبک بنا دا گورنر یعنی کہ گورنر بنا آف دی کنکرڈ انڈین لینڈز یعنی کہ فتیاب ہندوستانی لینڈز میں یعنی ہندوستانی علاقوں میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جن علاقوں کو فتح کیا گیا تھا، کنکر کیا گیا تھا، ان کے اوپر ایبک نے حکمرانی کی. ٹھیک ہے، ای رولڈ یعنی کہ اس نے حکمرانی کی، بادشاہت کی. دیز ایریاز یعنی کہ ان علاقوں میں آن بیاف آف محمد آف غور یعنی کہ محمد غوری کی جانب سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسکلی بادشاہ محمد غوری تھا، لیکن ان کو بھی کون چلا رہا تھا؟ ایبک چلا رہا تھا. اینڈ ورکڈ اور کام کرتا تھا ٹو اسٹرنتھن مضبوط کرانے میں یعنی کہ مضبوط کرنے میں، پاورفل بنانے میں ایڈمنسٹریشن یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کو، انتظام کو، اینڈ ملٹری کنٹرول اور فوجی کنٹرول کے اوپر اس کو یعنی کہ طاقتور بنانے کے لیے کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو آگے لکھا ہے ریفرنس کہ وین یعنی کہ جب محمد آف غور یعنی کہ محمد غوری ڈائیڈ یعنی کہ مر گیا ان 1206 یعنی کہ 1206 میں اس امپائر یعنی کہ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت بگین یعنی کہ شروع ہوا ٹو بریک اپارٹ یعنی کہ ٹوٹنا. یعنی کہ جب محمد غوری وفات پا گیا 1206 میں تو اس کی جو امپائر تھا، سلطنت تھا، بادشاہ تھا، وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. ایبک ڈکلیئرڈ یعنی کہ ایبک نے اعلان کیا himself اپنے آپ کو دا انڈیپینڈنٹ رولر یعنی کہ خود مختار رولر، حکمران اپنے آپ کو اعلان کیا آف اس ٹیریٹریز یعنی کہ اپنے خود کے علاقوں کا ان انڈیا یعنی کہ انڈیا میں. یعنی کہ جن علاقوں پہ وہ حکمرانی کر رہا تھا پہلے سے، ابھی محمد غوری کے وفات کے بعد اس نے اپنے آپ کو ان جگہوں کا بادشاہ بنا دیا. ان دا سیم ایئر یعنی کہ اسی سال میں 1206 یعنی کہ 1206 میں ایبک واز فارملی کرونڈ ایز دا سلطان آف دلی. یعنی کہ ایبک جو تھا وہ رسمی طور پر یعنی کہ جو رسم ادا کیا جاتا ہے بادشاہ ہونے کا، کرون یعنی کہ تاج پہنایا گیا یعنی کہ تاج اسے پہنا گیا ایز دا سلطان یعنی کہ ایک سلطان کے طور پر، ایک بادشاہ کے طور پر آف دلی یعنی کہ دلی کا. دس ایونٹ یعنی کہ اے واقعہ مارکڈ یعنی کہ بنایا دا بگننگ یعنی کہ شروعات آف دا دہلی سلطنت یعنی کہ دلی سلطنت کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس چیز نے دلی سلطنت کا باقاعدہ شروعات کر دیا. آگے کیا لکھا ریفرنس از رین یعنی کہ اس کی دور حکومت لاسٹڈ یعنی کہ رہا فرام 1206 ٹو 1210 یعنی کہ 1206 سے 1210 تک رہا یعنی کہ 4 سال تک رہا. آلدو اگرچہ اٹ واز شارٹ اگرچہ یہ مختصر تھا، یہ چھوٹا ڈیوریشن تھا. اٹ لیڈ یعنی کہ اس نے رکھا دا فاؤنڈیشن یعنی کہ بنیاد رکھی فار اے پاورفل مسلم کنگڈم یعنی کہ ایک طاقتور مسلمان سلطنت کا ان انڈیا یعنی کہ انڈیا میں. ٹھیک ہے، بیسکلی کہنے کا مطلب کیا تھا کہ حالانکہ ایک شارٹ ٹرم تھا، ایک شارٹ ڈیوریشن تھا، لیکن اس نے پھر بھی ایک رکھا، لیڈ مطلب رکھا، فاؤنڈیشن یعنی کہ بنیاد رکھی، پاورفل مسلم کنگڈم یعنی کہ طاقتور مسلمان سلطنت کا انڈیا یعنی کہ انڈیا میں. ایبک رولڈ یعنی کہ ایبک نے حکمرانی کی فرام دا سٹیز آف لاہور اینڈ دلی یعنی کہ کہاں سے حکومت کرتا تھا؟ لاہور اور دلی کے شہروں سے. ٹھیک ہے، دیز سٹیز یعنی کہ اے شہر بکیم یعنی کہ بنے امپورٹنٹ سینٹرز یعنی کہ اہم مراکز بنے آف پولیٹیکل اینڈ کلچرل ایکٹیویٹی یعنی کہ سیاسی اور جو سماجی ایکٹیویٹی تھا، سرگرمیاں تھا. ڈیورنگ از رول یعنی کہ اس کے حکمرانی کے دوران، ڈیورنگ مطلب کے دوران، رول مطلب حکمرانی. ٹھیک ہے، ای واز نون یعنی کہ وہ مشہور تھا فار از جنرسٹی یعنی کہ اپنی فیاضی کے لیے، سخاوت کے لیے، اینڈ کائنڈنیس یعنی کہ شفقت کے لیے، محبت کے لیے، ٹوارڈ دا پیپل یعنی کہ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے وہ لوگوں میں وہ کس طرح سے مشہور تھا؟ وہ اپنے کائنڈنیس اور جنرسٹی کے لیے مشہور تھا. بیکاز آف دس کوالٹی یعنی کہ اس کوالٹی کی وجہ سے پیپل یعنی کہ جو لوگ تھے گیو ہم یعنی کہ اسے دیا دا ٹائٹل یعنی کہ لقب دیا لال بخش. ٹھیک ہے، لاک بخش کا نام دیا، لقب دیا، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیور آف ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ یعنی کہ لاکھوں دینے والا. ٹھیک ہے، اس کو یہ لقب ملا.
تو آگے کیا لکھا ہے ڈیئر فرینڈس، آگے لکھا ہوا کہ ایبک ٹرائیڈ، یعنی کہ ایبک نے کوشش کی، ٹرائی کیا، ٹو مینٹین جسٹس یعنی کہ انصاف برقرار رکھنا، اینڈ فیئر ایڈمنسٹریشن اور منصفانہ ایڈمنسٹریشن تھا، انتظام تھا لوگوں کے لیے جو انتظام تھا. ہسٹریکل سورسز یعنی کہ جو تاریخی جو ذرائع ہیں مینشن بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دیٹ کہ ای ٹریٹڈ یعنی کہ اس نے سلوک کیا، مینی پیپل کائنڈلی اینڈ ٹرائی ٹو مینٹین آرڈر ان اس ٹیریٹری. ای ٹریٹڈ یعنی کہ اس نے اس سلوک سے پیش آیا مینی پیپل یعنی بہت سارے لوگوں کے ساتھ، کائنڈلی یعنی کہ شفقت سے، اینڈ ٹرائیڈ اور کوشش کی، ٹو مینٹین یعنی کہ برقرار رکھنے کا، آرڈر یعنی کہ امن و نظم و ضبط کو، امن کو، ان اس ٹیریٹری یعنی کہ اپنے علاقوں میں یعنی کہ اپنے خطوں میں. ٹھیک ہے، تو آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ ڈیورنگ از رول یعنی کہ اس کے حکمرانی کے دوران ایبک آلسو بگین سیورل امپورٹنٹ کنسٹرکشن پروجیکٹ، یعنی کہ ایبک نے بہت سارے اہم، ٹھیک ہے، سیورل مطلب بہت سارے، کئی، امپورٹنٹ یعنی کہ اہم، کنسٹرکشن پروجیکٹ یعنی کہ تعمیراتی پروجیکٹ شروع کیا. ٹھیک ہے، دیز پروجیکٹس یعنی کہ یہ پروجیکٹس شوڈ دکھاتے تھے دا پاور یعنی کہ طاقت کو، اینڈ کلچر اور ثقافت کو، آف اے نیو مسلم رولرز یعنی کہ نئے مسلمانوں کے حکمرانوں کے. ون آف دا موسٹ فیمس آرکیٹیکچرل ورک واز دا بگننگ آف قطب مینار. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے اہم، موسٹ مطلب سب سے اہم مشہور جو آرکیٹیکچرل ورک تھا، کام تھا، وہ تھا بگننگ یعنی کہ شروع کرنا، آف قطب مینار یعنی کہ قطب مینار کا، ان دلی یعنی کہ دلی میں. دس مانیومنٹ یعنی کہ یہ مانیومنٹ لیٹر یعنی کہ بعد میں، بیکیم یعنی کہ بنا، ون آف دا موسٹ فیمس ہسٹریکل لینڈ مارکس ان انڈیا. سب سے زیادہ، موسٹ مطلب سب سے زیادہ، فیمس یعنی کہ مشہور، ہسٹریکل یعنی کہ تاریخی، لینڈ مارک یعنی کہ تاریخی یادگار بنا، ان انڈیا یعنی کہ انڈیا میں. ای آلسو بلٹ یعنی کہ اس نے بھی بنایا دا قوت الاسلام یعنی کہ قوت الاسلام جو ماسک تھا، مسجد تھا، اس کو بھی بنایا ان دلی یعنی کہ دلی میں. It was one of the earliest large mosques built by the Muslim rulers in the region. یعنی کہ اس سب سے جو شروعاتی دور کا بڑا ماسک تھا، مسجد تھا، جو بنایا گیا بائی دا مسلم رولرز، مسلمانوں کے حکمرانوں سے، ان دا ریجن یعنی کہ خطے میں یعنی کہ اس علاقے میں. ٹھیک ہے، تو آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس، ایبک اسپینٹ یعنی کہ ایبک نے گزارا، مچ آف از رول یعنی کہ زیادہ تر اپنی حکمرانی، مینٹیننگ یعنی کہ برقرار رکھنے میں، اسٹیبلٹی یعنی کہ استحکام کو، اینڈ کنٹرولنگ اور کنٹرولنگ کرنا، ڈفرینٹ پروونسز یعنی کہ مختلف صوبوں کو، آف اس کنگڈم یعنی کہ اپنی سلطنت کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے زیادہ تر وقت کام پہ گزارا، مینٹیننگ دی اسٹیبلٹی یعنی کہ استحکام کو برقرار رکھنے میں، اور کنٹرول کرنا مختلف صوبوں کو اپنے کنگڈم کے. ای ورک یعنی کہ وہ کام کرتا تھا، ٹو پریونٹ یعنی کہ بچانے کے لیے، ریبیلینس یعنی کہ بغاوتوں کو، اینڈ اسٹرینتھن اور طاقت دینے میں اور مضبوط کرنے میں، از اتھارٹی یعنی کہ اپنی سلطنت کو. ٹھیک ہے، آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس کہ از کنگڈم یعنی کہ اس کی سلطنت، مینلی یعنی کہ زیادہ تر، کورڈ لارج پارٹس آف ناردرن انڈیا، زیادہ تر اس کی جو کنگڈم تھی، سلطنت تھی، وہ کور کرتا تھا یعنی کہ چھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، لارج پارٹس آف ناردرن انڈیا یعنی کہ ناردرن انڈیا کے زیادہ تر حصوں پر، انکلوڈ بشمول دلی یعنی کہ دلی، لاہور، اینڈ نیئر بائی ریجنز اور نزدیک کے جو خطے ہیں وہاں پر. دیز ایریاز یعنی کہ اے علاقے، فارمڈ یعنی کہ بناتے تھے، دا ارلی ٹیریٹری یعنی کہ شروعاتی دور کے جو علاقے تھے، آف ڈیلی سلطنت یعنی کہ دلی سلطنت کے. آلدو یعنی کہ اگرچہ، از رین یعنی کہ اس کی حکمرانی، اس کا دور، واز شارٹ یعنی کہ مختصر تھا، ہسٹرین یعنی کہ جو تاریخ دان تھے، بلیو یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ از لیڈرشپ یعنی کہ اس کی لیڈرشپ یا قیادت، helped established a stable Muslim government in the region یعنی کہ قائم کی یا بنایا a stable Muslim ایک مضبوط مسلمان حکمران یا حکومت in the region یعنی کہ علاقے میں. later یعنی کہ بعد میں، rulers یعنی کہ جو حکمران تھے، expanded یعنی کہ توسیع کی، بڑھایا، is this empire یعنی کہ اس سلطنت کو، further یعنی کہ مزید. ٹھیک ہے، تو آگے کیا لکھا ہے ریفرنس کہ قطب الدین ایبک ڈائیڈ یعنی کہ قطب الدین ایبک مر گیا
ان 1210 یعنی کہ 1210 کو ان لاہور یعنی کہ لاہور میں ہسٹریکل ریکارڈز یعنی کہ جو تاریخی ریکارڈز ہیں سے یعنی کہ کہتے ہیں کہ ای ڈائیڈ یعنی کہ وہ مر گیا آفٹر فالنگ فرام آرس یعنی کہ ایک گھوڑے کے اوپر سے گرنے سے وہ مر گیا تھا while playing the sport of polo جب وہ پولو کے اسپورٹس کھیل رہا تھا ٹھیک ہے. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ آفٹر از ڈیتھ یعنی کہ اس کی وفات کے بعد اس سکسیسر یعنی کہ اس کی جانشین آرام شاہ یعنی کہ آرام شاہ بریفلی یعنی کہ مختصراً رول یعنی کہ حکمرانی کی اینڈ لیٹر اور بعد میں التمش یعنی کہ جو التمش تھا ٹھیک ہے اسٹرنتھن یعنی کہ مضبوط کر دی دا دہلی سلطنت یعنی کہ دلی سلطنت کو. ایبک از ریممبرڈ یعنی کہ ایبک جو ہے یاد کیا جاتا ہے ایز دا فاؤنڈر یعنی کہ ایک بانی کے طور پر آف دس امپورٹنٹ میڈیول کنگڈم یعنی کہ اس میڈیول کنگڈم کا ٹھیک ہے. تو ڈفرینس ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ان ویکیبلری کو یہاں پہ استعمال ہے. سب سے پہلے آتا ہے رولر کہتے ہیں حکمران بادشاہ جسے ہم لیڈر بھی کہتے ہیں مونرک بھی کہتے ہیں. فاؤنڈر کہتے ہیں بانی یا قائم کرنے والا ٹھیک ہے جسے ہم کریچر بھی کہتے ہیں اسٹیبلشر بھی کہتے ہیں. امپائر کہتے ہیں سلطنت کو توسیع حکومت کو جسے ہم کنگڈم بھی کہتے ہیں جسے ہم ڈومینین بھی کہتے ہیں. سلیو کہتے ہیں غلام کو محکوم کو جسے ہم سرونٹ بھی کہتے ہیں کیپٹیو بھی کہتے ہیں. مرچنٹ کہتے ہیں تاجر کو سوداگر کو جسے ہم ٹریڈر بھی کہتے ہیں ڈیلر بھی کہتے ہیں. ملٹری کہتے ہیں فوجی یا عسکری جسے ہم آرمی بھی کہتے ہیں ڈیفنس بھی کہتے ہیں. جنرلز کہتے ہیں جنرل کو سپہ سالار کو جسے ہم کمانڈر بھی کہتے ہیں آفیسر بھی کہتے ہیں. ایبلٹی کہتے ہیں صلاحیت کو قابلیت کو جسے ہم اسکل بھی کہتے ہیں ٹیلنٹ بھی کہتے ہیں. لویلٹی کہتے ہیں وفاداری کو اخلاص کو جسے ہم فیتھ فلنس بھی کہتے ہیں جسے ہم ڈیووشن بھی کہتے ہیں. رسپانسبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری کو فرض کو جسے ہم ڈیوٹی بھی کہتے ہیں آبلیگیشن بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس آتا ہے گورنر کہتے ہیں گورنر کو صوبیدار کو جسے ہم ایڈمنسٹریٹر بھی کہتے ہیں جسے ہم رولر بھی کہتے ہیں. ایڈمنسٹریشنز کہتے ہیں انتظام کو نظم و نسق کو جسے ہم مینجمنٹ بھی کہتے ہیں گورننس بھی کہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں خود مختار آزاد کو ٹھیک ہے خود مختار کو آزاد کو جسے ہم اٹانومس بھی کہتے ہیں سیلف رول کہتے ہیں. کرونڈ کہتے ہیں تاج پہنایا گیا یا بادشاہ بنایا گیا جسے ہم انتھرونڈ بھی کہتے ہیں جسے ہم انسٹالڈ بھی کہتے ہیں. رین کہتے ہیں دور حکومت کو اقتدار کا زمانہ کو جسے ہم رول بھی کہتے ہیں ساورانٹی بھی کہتے ہیں. فاؤنڈیشن کہتے ہیں بنیاد کو اساس کو جسے ہم بیس بھی کہتے ہیں گراؤنڈ ورک بھی کہتے ہیں. جنراسٹی کہتے ہیں فیاضی کو سخاوت کو جسے ہم کائنڈنس اور چیریٹی بھی کہتے ہیں. ٹائٹل کہتے ہیں لقب کو خطاب کو جسے ہم ڈیزگنیشن بھی کہتے ہیں آنر بھی کہتے ہیں. جسٹس کہتے ہیں انصاف کو عدل کو فیئرنیس اور ایکویٹی بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ڈیفینس کنسٹرکشن کہتے ہیں تعمیر عمارت سازی کو جسے ہم بلڈنگ بھی کہتے ہیں ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں. آرکیٹیکچرل کہتے ہیں معماری سے متعلق یا تعمیری جسے ہم اسٹرکچرل بھی کہتے ہیں ڈیزائن ریلیٹڈ بھی کہتے ہیں. مونومنٹ کہتے ہیں یادگار تاریخی عمارت جسے میموریل بھی کہتے ہیں جسے ہم لینڈ مارک بھی کہتے ہیں. اسٹیبلٹی کہتے ہیں استحکام کو مضبوطی کو جسے ہم اسٹیڈنیس بھی کہتے ہیں بیلنس بھی کہتے ہیں. پروونس کہتے ہیں صوبہ علاقہ جسے ہم ریجن بھی کہتے ہیں ٹیریٹری بھی کہتے ہیں. سکسیسر کہتے ہیں جانشین کو جسے ہم ایئر بھی کہتے ہیں فالوور بھی کہتے ہیں. ریفرنس حقیقت میں بہت ہی زبردست معلوماتی ہسٹریکل جو معلومات تھیں. اور اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی چاہیے آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.